من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، شیعت کے تعارف کے حوالے سے جو گفتگو یکم محرم سے شروع ہوئی تھی وہ اپنے آخری مرحلے پر اب ایام اعزا کی وہ تاریخیں ہیں جس میں ہم طول کلام سے گریز کرتے ہیں۔ یہ مرحلہ بارگاہ خاتون جنت میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کرنے کا ہے، اس لیے کسی تفصیلی گفتگو کے بغیر بس صرف بات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یوں کہیے کہ سرسری طور پر جو ہمارے وجود کا تقاضا ہے اس کے متعلق دو چار جملے کہ ہم اب تک اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ملت اسلامیہ میں ایک مسلک وہ ہے کہ جس کا نشان، جس کا امتیاز، جس کا ایمبلم دو ایک دوسرے کی قطع کرتی ہوئی تلواروں کی صورت میں ہے، اور ایک جماعت وہ ہے کہ جس کا نشان کھلا ہوا ہاتھ کا پنجہ وہ حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کا پیغام امن و سکون کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام رحمت کا پیغام ہے، اسلام کا خدا رحمان و رحیم، اسلام کا پیغمبر رحمت للعالمین، اسلام خود پیغام رحمت۔ اب یہ دنیا خود انصاف کر لے کہ اسلام کی فکر سے وہ کھلا ہوا نہتہ ہاتھ تعلق رکھتا ہے یا وہ ٹکراتی ہوئی تلواریں تعلق رکھتا ہے۔ بس اب تک کی گفتگو تو دنیا اسلام سے تھی، اب گفتگو خود اپنے آپ سے ہے کہ جب ہم اسلام کا وہ مرکزی اور بنیادی دھارا ہیں کہ جو پیغام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنے کے بعد معرض وجود میں آیا، اور پھر گاہے گاہے کسی بات پر اختلاف کرتے ہوئے، کسی فائدے کو اٹھاتے ہوئے جماعتیں ہم میں سے الگ ہوتی رہیں، اپنا نام رکھ رکھ کر وہ ایک نئے فرقے کی صورت میں ابھرتی رہیں، حتیٰ کہ آج عددی اعتبار سے بننے والے فرقے زیادہ ہو گئے، اصل دھارے کے افراد کم ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں
کیا ہم بھی اپنے آپ کو ان فرقوں میں سے ایک فرقہ سمجھیں؟ ہم بھی ذہنی طور پر یہ قبول کر لیں کہ جیسے مسلمانوں کے بہت سے شیڈ ہیں، بہت سے مسلک ہیں، اسی طرح ہم بھی ان میں سے ایک مسلک ہیں؟ نہیں جناب والا، اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں ہیں۔ فرقے تو وہ ہیں جو اس مرکز سے الگ ہوئے ہیں۔ وضاحتیں ہو چکی، گفتگو تفصیل سے ہو چکی۔ گروہ وہ ہیں جو ہم سے جدا ہوئے، ہم وہ اصل ہیں جس کے کاندھے پر اسلام کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ اپنی تعداد کی قلت کو اس نوعیت کا نہ سمجھیے کہ آپ ایک چھوٹی سی جماعت کسی ایک مسئلے پہ الگ وجود میں آئے ہیں۔ نہیں، یہ وہ ثابت قدم لوگ ہیں کہ جو زمانے کی تمام تحریسات، تمام لالچوں، تمام دباؤ کو نظر انداز کر کے اس بنیاد سے وابستہ رہے جس بنیاد کا تعارف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا۔ شاید ذہنی طور پر یہ بات قبول کرنا ذرا دشوار لگے کہ جب ہم دوسرے مسلکوں فرقوں سے بہت سی باتوں میں مختلف ہیں، وہ ہم سے مختلف ہیں، تو فرقہ تو اسی اختلاف کا نام ہوتا ہے۔ جو چند نظریات لے کر جو لوگ الگ ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک فرقہ ہیں، ہم دوسرا فرقہ ہیں۔ نہیں جناب والا، یہ جو فرق نظر آ رہا ہے، یہ فرق وہ فرق ہے جو مویشیوں کے ریوڑ میں اور ان کی رکھوالی کرنے والے نگران میں فرق ہوتا ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں ان کی قیادت اور رہنمائی کرنے والوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ ملت اسلامیہ کا کوئی الگ فرقہ یا گروہ نہیں ہیں، بلکہ ملت اسلامیہ کی وہ ایلیٹ کلاس ہیں، وہ جماعت ہیں جس کے کاندھوں پر پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ گمراہی کے وہ تمام حربے جو زمانے نے اس ملت کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیے تھے، ان حربوں سے اگر کوئی محفوظ رہ سکا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ صورت احوال یہ ہے کہ اکثریت کو شروع میں ہی ارباب اقتدار نے کھلونا بنانا چاہا۔ سیاست کے اپنے انداز ہوتے ہیں، وہ ہجوم کو، عوام کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، اپنے اشاروں پہ حرکت دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ انہوں نے ملت اسلامیہ میں ایک کلاس پیدا کی، ایک جماعت پیدا کی، کہا یہ دین کے ذمہ دار ہیں، یہ علماء کرام ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے راستہ متعین کریں گی۔ جن کو انہوں نے اس کلاس کے طور پر پیدا کیا، انہیں مولوی کہا، مولانا کہا، ملا کہا۔ یہ ملا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا۔ حضور کی ذات گرامی کے دور میں، اسلام کی ابتدا میں اس نوعیت کا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا، لیکن بادشاہوں نے یہ ادارہ پیدا کیا، ان کے نام جاگیریں لکھیں، ان کو وظائف دیے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو مذہب کے نام پر حاکم کی اطاعت پہ آمادہ کرتے رہیں۔ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ بخاری شریف مستند ترین کتاب احادیث کے مجموعوں میں سب سے اہم مجموعہ، اس کے اندر 2 باب الگ الگ، ایک باب باب الامارات ہے امیر کے عنوان سے، اس میں وہ احادیث بقول ان کے جمع کی گئی ہیں جن کا تعلق اقتدار سے ہے، اختیار سے ہے، رعایا سے ہے، حقوق سے ہے، جو
حاکم اور محکوم کے درمیان متعین ہوں۔ ایک باب اس کا نام کتاب الفتن ہے، فتن مجموعہ فتنے کی ہے، تو کہا گیا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب معاشرے میں شورش ہو، فساد ہو، اس وقت طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ باب الامارات کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیے، اتنی حیران کن حدیثیں ہیں جن جملوں کو حدیث کہا گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ اسلام جو دنیا کے اندر انسان پر انسان کی حاکمیت ختم کر کے انسان پر خدا کی حاکمیت قائم کرنا چاہتا تھا، وہ اسلام جو انسان کو انسانوں کے جبر سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا، جو کہتا تھا کہ ایک بارگاہ الہی میں سجدہ کرو جو تمہیں تمام دنیا کے سامنے سر نیاز جھکانے سے بے نیاز کر دے گئی، اس اسلام میں یہ درس دیا جانے لگا۔ بخاری شریف کی حدیثیں باب الامارات کی، کتاب الامارات کی اٹھا کے دیکھیے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ دیکھو حضور فرما رہے ہیں بقول ان کے کہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا، خاص طور پر انصار مدینہ سے، کہ دیکھو وہ وقت آئے گا کہ تم ہر حق سے محروم ہو جاؤ گے، تم بڑی ناگوار باتیں دیکھو گے، لیکن اس وقت تم صبر کرنا، اور اس وقت تک صبر کرنا جب تک قیامت کے دن میرے پاس نہ آ جاؤ۔ وہاں میں تمہارے دکھوں پہ زخم رکھ دوں گا، لیکن دنیا میں اپنے اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھانا۔ یہ بتایا گیا کہ عوام الناس کا فریضہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کے اوپر بیعت کرنا واجب ہے، کسی حاکم کی بیعت کرنا ان کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی بیعت کیے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، ہلاکت کی موت مرا۔ پھر جب حاکم کی بیعت کر لو تو اس بیعت کو توڑنا حرام ہے، چاہے کچھ ہو جائے، ایک بیعت کو توڑ کر کسی دوسرے حاکم کی بیعت نہیں کرنی ہے۔ پھر جو حاکم تم سے کہے، اگر وہ بات ناگوار ہو، تمہارا حق چھینے، تم پہ زیادتی کرے، ظلم کرے، تم یہاں اس کے سامنے احتجاج نہ کرنا، تمہارا کام صرف صبر کرنا ہے۔ اللہ اس سے خود نمٹ لے گا، اس کے ظلم کے مقابلے میں جو چاہے گا وہ سزا دے لے گا، تمہیں آواز اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اب یہ گویا یہ تمام قانون جو حدیث کہہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ایک فرد واحد کو ملت کی گردنوں پہ اس طرح سے مسلط کر دیا جائے کہ وہ منمانی کرتا رہے اور ملت اس کے سامنے سر جھکاتی رہے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان عوام کو تو یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے، حاکم کا کہنا ماننا تمہارا فرض ہے، بیعت کرنا تمہارا فرض ہے، بیعت کر کے نہ توڑنا تمہارا فرض ہے، لیکن ایک حدیث بھی ایسی نظر نہیں آئی جہاں یہ کہا جائے کہ بادشاہ کا بھی کوئی فرض ہے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو کچھ بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائی جائے، اسے کوئی حکم نہ دیا جائے، اس کا کوئی فریضہ نہ ہو، اور فریضہ کس کا ہو؟ ان غریب عوام کا ہو کہ جو بیچارے اس جبر کے سامنے سر جھکانے کے لیے پہلے بھی مجبور تھے، اب اس جبر کے سامنے سر جھکانا ان کا مذہبی فریضہ ہو جائے، دین کا تقاضا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کبھی حاکم کے خلاف سر اٹھا نہیں سکتے۔ حکام کے خلاف کسی قسم کی آواز بلند کرنا مسلمانوں کے ہاں ان کے فقہ میں حرام قرار دیا گیا۔ بڑے بڑے جید عالموں نے بہت سے مواقع پر باقاعدہ یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام اگر کربلا میں گئے تھے تو یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا جس سے صحابہ کرام متفق نہیں تھے، ورنہ امیر وقت کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف، اولی الامر کے خلاف آواز اٹھانا کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کل تک حاکم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز تھا، حاکم کے خلاف بات کرنا بغاوت کے مترادف تھا، شریعت کی طرف سے حاکم کو حق حاصل تھا کہ کسی مخالفت کی آواز اٹھانے والے کو جو دل چاہے سزا دے۔ آج عجیب و غریب کیفیت یہ پیدا ہو گئی کہ مسلم معاشروں میں، دنیا میں جس علاقے میں چلے جائیے، اپوزیشن کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہتے ہیں۔
کل حکومت کی اطاعت کرنے کا حکم دینے والے آج حکومت کے خلاف صف آرا ہیں. یا تو تم کل غلط تھے یا آج غلط ہو. یعنی اگر اطاعت بادشاہ کی لازم تھی، وہ اولی الامر تھا، قرآن مجید کی آیت کا مصداق اس کو قرار دیا گیا تھا، اس کی اطاعت کرنا ہر شخص پہ فریضہ تھا، تو کل تک فریضہ تھا، آج اس کے خلاف تم سفارا کیسے ہو؟ اس کے خلاف آواز کیسے اٹھا رہے ہو؟ شاید مسئلہ یہ ہے کہ جب شخصی عملیتیں تھیں اس وقت اس بات کی گنجائش تھی کہ تمہاری جسم و جاں کی ضرورتوں کو حکومتیں پوری کرتی رہیں، تمہارے لیے وظائف مقرر کرتے رہیں، تمہارے لیے وسیلہ معاش فراہم کرتے رہیں. اب جمہوریت کی آواز نے جب ہر فرد کے لیے یکساں حقوق کا مطالبہ شروع کیا تو تمہارے ساتھ ہونے والا یہ امتیازی سلوک بند ہونے لگا. اب تمہیں درباروں سے وہ کچھ نہیں ملتا جو پہلے ملا کرتا تھا. نتیجتاً آج تم نے شریعت کا قاعدہ بدل دیا اور تم آج حکومتوں کے خلاف اٹھنا ہی اسلام قرار دے رہے ہو. یاد رکھیے کہ حق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ حق بدلہ نہیں کرتا، صداقتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی. جو کل سچ تھا آج سچ ہے اور یہ قیامت تک سچ رہے گا. اور جھوٹ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کل کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہوگا. اگر مسلمان صرف اس زاویے سے غور کرے کہ ان کا سیاسی نقطہ نظر کل کیا تھا، آج کیا ہے، تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ نہ کل صحیح تھے نہ آج صحیح ہے. یہ بزرگان گرامی ایک پہلو تھا کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان بیچارہ کتنے دنوں سے ایکسپلائٹیشن کا نشانہ بن رہا ہے، استحصال کا نشانہ بن رہا ہے. ارباب اقتدار اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اس طبقے کی مدد لیتے رہے کہ جو دین کا نگران تھا. دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اللہ کے جتنے وہ جو اللہ نے معاشرے کے غریب مفلوک الحال وسیلہ نہ رکھنے والوں لوگوں کے لیے جو وسائل فراہم کیے تھے، جو ریسورسز معاشرے کی غربت دور کرنے کے لیے تھے، مولوی کو اجازت دے دی گئی، مدرسے کے عالموں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام وسائل پر تم قبضہ کر لو، ہم تمہارے اس قبضے پہ نہیں بولیں گے اور تم ہمارے اقتدار کے درمیان ہماری لوٹ مار میں کوئی دلچسپی نہیں لوگے. دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنی شروع کی. آج ذرا مسلم معاشروں میں جا کے دیکھیے، جہاں مسجدیں ہیں تو ان کے اوپر آپ کو اس نوعیت کے اعلانات نظر آئیں گے کہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق فلاں مدرسہ ہے، زکوٰۃ کا حقدار فلاں مکتب ہے، فلاں مسجد ہے. اگر کبھی فطرے کا موقع آئے گا تو وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس فطرے کے حقدار ہم ہیں. اگر قربانیاں ہوتی ہیں تو جگہ جگہ بینر نظر آئیں گے کہ قربانی کے کھالوں کے حقدار ہم ہیں. جتنے ذرائع معاشرے کے غریبوں کے لیے فراہم کیے گئے تھے وہ سب کے سب اہل مذہب نے اپنی ملکیت میں لے لیے. معاشرے کا غریب بدستور غریب رہا. اسلام نے جو مساوات قائم کرنے کا اہتمام کیا تھا اس مساوات کا جتنا فائدہ تھا وہ سب اٹھا لیا ان لوگوں نے کہ جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے. اور ادھر حکام نے اپنے قول کو قول خدا قرار دے کر، اپنے حکم کو حکم رسول قرار دے کر معاشرے کے افراد کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا. انہوں نے اپنی لوٹ مار شروع کی، انہوں نے اپنی لوٹ مار شروع کی. یہ فتووں کی مدد سے اس کی لوٹ مار کو جائز قرار دیتے رہے، وہ اپنے اسلحے کے روک سے ان کو امداد فراہم کرتے رہے اور پستا رہا تو وہ غریب مسلمان پستا رہا جو کبھی دین کے نام پر بکتا تھا، کبھی سیاست کے نام پر بازاروں میں اس کے سودے کیے جاتے تھے. آج وہ مظلوم مسلمان آج حق رکھتا ہے کہ ہم جن کے کاندھے پر اس معاشرے کی ذمہ داری ہے ہم ان کے مددگار ہوں. پہلے تو ان کی بند آنکھوں کو کھولنا ہماری ذمہ داری ہے، جن حقیقتوں سے وہ بے خبر ہیں ان سے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ان کو اس جال سے نکال کر
ان کو آزادی کا احساس دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ معاشرے میں جو انسان پر انسان کا اقتدار ہے، اس کو ختم کر سکتے تھے تو صرف ہم وہ گروہ ہیں جو مستقل 1400 سال سے اسی انسان کی انسان پر حاکمیت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے خلاف یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کربلا کا ذکر نہ کرو، مجلسیں نہ کرو، عزائے حسین نہ کرو؟ اس لیے کہ عزائے حسین کیا ہے؟ عزائے حسین اس فرد کی حاکمیت کے خلاف صدائے احتجاج ہے۔ وہ ہمارا ایک مسلسل پروٹیسٹ ہے جو ہم ظالم کے خلاف، اس فرد واحد کے خلاف جو دوسروں کی آزادی فکر پر، آزادی رائے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اسی لیے حاکمیت کو مسجدوں میں جھکے ہوئے سر بڑے اچھے لگتے ہیں، عبادت گاہوں میں ہونے والا ہجوم بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا تو فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے چند لوگوں کا بیٹھا رہنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ براہ راست ان کے اقتدار کو ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب تعلیم دی گئی۔ یہ کہا جانے لگا کہ میں نے باب فتن کا ذکر کیا، اس کے اندر کی روایات کیا ہیں کہ دیکھو جس وقت معاشرے میں کوئی فتنہ پیدا ہو تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ کھڑا ہوا آدمی چلتے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، اور بیٹھے ہوئے آدمی سے لیٹا ہوا آدمی بہتر ہے، اور جو وہاں سے میدان سے نکل جائے کسی گوشہ عافیت میں جا کے منہ چھپا لے وہ بہترین ہے۔ یعنی فتنے میں خبردار کوئی ایکٹیو رول پلے نہ کرنا، فتنہ ہوتا رہے، تمہارا کام منہ ڈھانپ کر الگ ہو جانا ہے۔ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اسی باب فتن کے اندر حدیث ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر فتنہ کبھی آئے تو معاشرے میں کہیں فتنے کی کیفیت ہو تو اس وقت تم کیا کرو؟ اگر تمہارے پاس مویشی ہیں تو ان مویشیوں کو لے کر تم صحراؤں میں نکل جاؤ اور وہاں ان کو جا کے چراتے رہو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اگر مویشی نہیں ہیں تو کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دنیا نہ تمہیں دیکھے نہ تم دنیا کو دیکھو، وہاں اگر درختوں کی چھال کھا کر گزارا کرنا پڑے تو وہ کھا لو، لیکن فتنے سے دور بھاگ جاؤ۔ اب ذرا غور فرمائیے، فتنے قرآن مجید میں تقریباً 30 مقامات پر فتنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اس فتنے کی 2 کیفیتیں ہیں، قرآن نے 2 معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہاں پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ فتنہ بمانی امتحان ہے، یہ اولاد بھی تمہارے لیے ایک امتحان کی حیثیت رکھتی ہے، یہ مال بھی تمہارے واسطے امتحان کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک فتنے کی حیثیت امتحان کی ہے، ایک فتنہ وہ ہے جس کے لیے قرآن مجید نے کہا سورہ بقرہ میں کہ فتنے کے خلاف قتال کرو، جنگ کرو، حتیٰ کہ فتنے کو ختم کر دو۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کا تعلق معاشرے کے امن و سکون سے ہے، یہ وہ فتنہ ہے جو لوگوں کی راحتوں کو چھین لے، ان کے لیے سکون کو ختم کر دے۔ تو اب اسلام نے دونوں فتنوں کے لیے 2 الگ رویے بتائے۔ وہ جو امتحان ہے وہاں پہ امتحان دینا ہوگا، جب وہ فتنہ ہو کہ جو معاشرے میں انتشار پیدا کر رہا ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ہمیں حدیث کے نام سے جملے سنائے جا رہے ہیں کہ فتنہ ہو تو میدان سے بھاگ جاؤ، اپنے آپ کو چھپا لو، یعنی امتحان ہو تو امتحان نہ دینا، اور اگر ارد گرد انتشار ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا، مجھے بڑی الجھن تھی کہ یہ آخر پورے معاشرے کو فتنے سے لا تعلق کرنے کے لیے اتنی بہت سی روایتیں کیوں ہیں، لیکن اسی باب الفتن میں اس سوال کا جواب مل گیا کہ فتنے سے ان کی مراد کیا ہے۔ فتنے سے ان کی مراد کیا ہے؟ ایک شخصیت ہیں حسن بصری، بصرے کے رہنے والے تھے، تابعی تھے، غلام زادے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑا مقام پیدا کیا، اور جناب امیر علیہ السلام کے دور میں جناب امیر سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے خاصی زحمتیں فرماتے رہے تھے۔ ان حسن بصری نے اب وہ ایک روایت بیان کی جو بخاری شریف نے نقل کی کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ فتنہ میں
زمانہ فتنہ میں ایک دن گھر سے تلوار لے کر نکلا بڑے جوش و خروش سے، تو ایک صحابی تھے جن کا نام ابو بکرہ تھا۔ یہ ابو بکرہ صحابی جو ہیں یہ بھائی ہیں زیاد کے، وہ زیاد جو ابن زیاد کا باپ ہے اس کے بھائی ہیں، یعنی اس کے مادری بھائی ہیں۔ اس زیاد کے باپ کے سلسلے میں تو بہت سی روایتیں ہیں۔ اس کے متعلق بہر طور ایک شخصیت کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ ان کے والد تھے۔ تو وہ ابو بکرہ جو ہیں وہ بہت سی روایتیں، بہت سی احادیث کو ہم تک پہنچانے کے ذریعہ ہیں۔ وہ حسن بصری فرماتے ہیں جو تابعی ہیں، یعنی وہ صحابی رسول نہیں ہیں، حضور کے بعد پیدا ہوئے، حضرت علی کے دور میں وہ جوان تھے اور ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں زمانہ فتنہ میں تلوار لے کے نکلا، ابو بکرہ مل گئے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابن عم رسول کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی دور فتنہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ جب علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کچھ لوگ تلوار لے کے اٹھ رہے ہیں، وہ دور فتنہ ہے۔ اس دور فتنہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کے شہزاد بھائی یعنی حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابو بکرہ نے کہا کہ میاں جاؤ، جا کے گھر میں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ انہوں نے پوچھا کون سی حدیث؟ جس کے واسطے بخاری نے اس کتاب میں، اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا، وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے کہ کہا کہ تم نے حدیث نہیں سنی رسول کی؟ حسن بصری نے کہا کون سی حدیث؟ کہا رسول نے کہا ہے کہ فتنے کے دوران جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیں تو خبردار دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دینا، کیونکہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس کے اوپر کہا گیا کہ جناب اس میں سے کم ایک آدمی تو ہوگا کہ جو قتل کرنے کے لیے اٹھا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے تلوار دفاع میں وہ نکال رہا ہو۔ کہا جو دفاع میں تلوار نکال رہا ہے اس کی بھی نیت تو یہی ہے کہ موقع ملے تو دوسرے کو قتل کر دے، چونکہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے دونوں جہنمی ہیں۔ اب یہ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ جب ایک شخص علی کی امداد کے لیے جا رہا ہے۔ یعنی دور فتنہ کیا تھا کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگوں نے جناب امیر کے خلاف محاذرائی کی، تو اس دور کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اب جتنی حدیثیں ہیں فتنے کی وہ سب یہاں پہ اپلائی کیجئے کہ اب ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جب علی میدان جنگ میں جہاد پہ جا رہے ہوں تو خبردار کوئی علی کی مدد کے لیے نہ جائے۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ علی فتنے کے بانی ہیں، کل تک امیر کی اطاعت کی اتنی حدیثیں بیان کر چکے تھے، حاکم کے اطاعت کے اتنے فرامین بیان کر چکے تھے کہ اب کھل کے یہ کہنا کہ علی کی اطاعت نہ کرو یہ بڑا مشکل تھا۔ تو اب اس کے لیے ایک نئی آڑ لی گئی، ارے جناب والا اگر علی کا دور فتنہ تھا تو حضرت ابو بکر کا وہ دور کیوں نہیں فتنہ تھا جس میں پورے سرزمین عرب کے اوپر قتال و جدال ہو رہا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ مرتدین ہیں یا مانعین زکوٰۃ ہیں؟ وہ دور فتنہ کیوں نہیں تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں تمام سرحدوں پہ تلوار چل رہی تھی؟ اور پھر حضرت عثمان کا دور فتنہ کیوں نہیں تھا جب کچھ لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے مدینے کے اندر آ گئے؟ روز شورشیں اٹھ رہی ہیں، ہنگامہ ہو رہا ہے، حاکم کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، حاکم کے پاس ان کا جواب نہیں ہے، اور ہوتے ہوتے حاکم قتل ہو جاتا ہے۔ اس ساری صورت کو فتنہ نہیں کہا جا رہا، علی کا دور فتنہ ہے۔ اور جب دور فتنہ ہے تو اس میں گھروں میں بیٹھ جاؤ، کوئی فتنے میں دخل نہ دے۔ مطلب یہ کہ وہاں پر تم علی کی مدد کے لیے جانا چاہو گے تو نہیں، مدد کے لیے نہیں جا سکتے۔ یعنی جتنی فتنے کے متعلق حدیثیں ہیں ان سب کو رب دیجئے تو صرف اس دور کے لیے کہ جب علی ابن ابی طالب کا دور ہے۔ حالانکہ اصولاً تو ہونا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا فتنے کا دور حضرت ابو بکر کا دور تھا، اس لیے کہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور وہ تمام جنگیں غیر مسلموں سے نہیں ہوئی، مسلمانوں سے ہوئی ہیں۔ دیکھیے اگر مسلمان نہ ہوں، اگر بقول تاریخ کے کہ ان کا ایک گروہ مرتدین کا تھا، دوسرا گروہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، اگر یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہوتے تو شریعت کی روح سے ان سے کسی ربط کی گنجائش نہیں تھی۔ بنو کندہ ایک قبیلہ، اس کا سربراہ تھا
اشعث ابن قیس نے بغاوت کی، خالد ابن ولید کو بھیجا گیا، اشعث ابن قیس کو شکست ہوئی، اشعث ابن قیس گرفتار ہو کے آیا، حضرت ابو بکر کی خدمت میں پیش کیا گیا، دونوں میں بیٹھ کر خاموشی سے کچھ باتیں ہوئیں، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ اشعث ابن قیس کی رشتہ داری خلیفہ وقت کے ساتھ قائم ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر کی ہمشیرہ جن کا نام فروا تھا، اس کی شادی اشعث ابن قیس سے کر دی گئی۔ اگر وہ غیر مسلم تھا، اس لیے کہ کل تک جنگ ہو رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، تو اس سے حضرت ابو بکر کی بہن کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ حکومت کی رضا و منشا سے آپ نے اس شادی کی اجازت دی اور یہ شادی ہو گئی۔ اب اس شادی کے نتیجے کیا کیا ہوئے وہ ایک اپنے طور پر کہانی ہے کہ اسی فروا کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام جادہ بنت اشعث ہے، اور اسی کے اولاد میں وہ محمد ابن اشعث ہے جو قاتل حضرت مسلم بن عقیل بھی ہے، اور کربلا کے میدان میں بھی بعد میں آیا اور وہاں بھی جنگ و جدال میں حصہ لیا۔ اس کے جتنے بیٹے ہیں وہ بھی دشمن اہل بیت ہیں، بیٹیاں ہیں وہ بھی دشمن اہل بیت ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ خاندانوں کے کسی اثر کے قائل ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خاندان سے کسی کا ربط ہوتا ہے تو اگر محبتوں کے رشتے ہوں اس خاندان سے تو سب قابل احترام ہوتے ہیں، نفرتوں کے رشتے ہوں تو سب ناقابل احترام ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر سے یہ رشتہ داری کیا یہ اس کے موروثی اثرات ہیں کہ جتنے بھی اولاد ہیں وہ دشمنان اہل بیت ہیں؟ تو کیا یہ دور فتنہ نہیں ہے؟ یقیناً دور فتنہ ہے۔ ابھی اسلام میں جب یہ تبدیلی آئی ہے تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو اس صورتحال سے اتفاق نہیں کر رہا ہے۔ اب اس کو سیاسی رشوت کے طور پر کچھ بھی دیا جائے، اس کے ساتھ شادیاں کی جائیں، رشتہ داریاں ہوں۔ یہ سیاسی شادیاں کوئی پہلا عمل نہیں تھا، اس سے پہلے بھی خانہ رسول میں اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے پہلے بھی ایسی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تو اب جہاں صورتحال یہ ہو کہ فتنے کے دوران کہہ دیا جائے عوام بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں، اس میں دخل نہ دیں، بیعت کریں تو نہ توڑیں، حاکم کی اطاعت کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم کو بالکل بے بس و مجبور کر دیا گیا، دین کے نام پر بھی اور سیاست کے نام پر بھی۔ اب ان کے لیے اگر کوئی آواز ہو سکتی ہے تو وہ ہماری آواز ہے۔ اگر ان ڈوبتے ہوئوں کو کوئی سہارا دے سکتا ہے تو ہم سہارا دے سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 1400 سال سے شخصی آمریتوں کے سائے میں زندگی گزارنے والے ابھی مدتیں لگیں گی ان کو ہوش آنے میں، حقیقتوں سے آگاہ ہونے میں۔ ہمارے خلاف جتنا پراپوگنڈا ان کے ذہنوں میں کیا گیا ہے، جتنی نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں، ان بیجوں کے ثمر کو نکال کر پھینک دینا اور ان درختوں کو کہ جو اس نفرت کی صورت میں پیدا ہوئے ہیں ان کو معاشرے سے دور کر دینا ایک طویل عمل ہے۔ یہ سب عمل ہمیں سر انجام دینا پڑے گا۔ یہ مظلوم ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زمانے نے ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں وہ اس مقام پہ آ گئے ہیں جس کے لیے اللہ نے کہا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ یہ اس مقام پہ ہیں کہ آنکھیں ہیں ان کو حقیقت نظر نہیں آ رہی، کان ہیں سچائی کو نہ سن سکتے ہیں، نہ ذہن ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، لیکن تمہارا فریضہ ہے کہ اس انسانیت کا سہارا بنو، ان کے لیے تقویت کا سامان بنو۔ یاد رکھیے ہمارا پیغام امن کا پیغام ہے، ہمارا پیغام سلامتی کا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا پیغام ہم قائد ہیں اس ملت کے، رہنما ہیں اس ملت کے۔ ہمارے کیے گئے اقدامات کو کبھی عوام نہیں سمجھ سکتے اس وقت جب اقدامات کیے جا رہے ہوں، اس لیے کہ قائد جو کچھ کرتا ہے، رہبر و رہنما کرتا ہے، وہ صرف حال کو پیش نظر نہیں رکھتا، مستقبل اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھیڑ بکریوں کا ہجوم زیادہ سے زیادہ حال دیکھ سکتا ہے، مستقبل ان کی نظر میں نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے اگر علی گھر میں خاموش بیٹھے ہیں تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فاتح خندق و خیبر
اپنی تلوار کیوں نہیں نکالتا؟ ان کی گردنیں کیوں نہیں کاٹتا؟ اگر مدینے کی گلیوں سے ایک جنازے پہ تیر برس رہے ہیں تو اس خاندان کے جیالے جوان اس مرحلے کو کیوں خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی کہتا ہے کہ علی کی ہمتیں جواب دے گئیں، بنی ہاشم کی غیرت جواب دے گئی۔ یہ نہیں معلوم کہ ان کے پیش نظر اپنے مفادات کا حصول نہیں، ان کے پیش نظر اسلام کی بقا ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا، آنے والا زمانہ بتائے گا کہ اگر علی اس وقت تلوار اٹھا لیتے تو سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہ ہوتا، اسلام آج صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ اس وقت اگر امام حسین تلوار اٹھا لیتے جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برس رہے ہیں، تو ہمیں کربلا کے جہاد کے لیے وہ سپاہی نہ ملتے جن کو حفاظت کر کے کربلا تک بچا کے پہنچایا گیا ہے۔ یہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر ان کی دانش مندی نے مستقبل کا تحفظ کیا۔ حسین علیہ السلام جب نکلے تھے تب بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ نہ اہل و عیال کی فکر ہے، نہ اپنے ساز و سامان کی فکر ہے، تباہی و بربادی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اس وقت کی سوچ یہ تھی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اس وقت سب غلط تھے، اگر صحیح تھا تو حسین صحیح تھا۔ اور پھر تاریخ میں یہ تو ہمارے قائدین ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمیں منزل دکھانے والے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں درس دیا کہ کیسے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے اجتماعی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن ان کے راستے پہ چلنے والے بھی تاریخ میں جب جب ہمارے سامنے آئے، ہم نے دیکھا کہ اس عہد کے لوگوں نے ان کو نہیں سمجھا۔ سلطنت بنو عباس، خلافت کا دور پورے آب و تاب سے چل رہا ہے۔ اس دوران میں ایک فتنہ کھڑا ہوا دنیا اسلام کے ایک سرے پر۔ وہ فتنہ مغلوں کا فتنہ تھا، وہ فتنہ ان منگولوں کا فتنہ تھا جو چنگیز خان کی سرکردگی میں اور اس کے بعد ہلاکو خان کی سرکردگی میں ارد گرد لوٹ مار کر رہے تھے۔ جلال الدین خوارزم ایک شیعہ حکمران، اس نے اس عہد کے بادشاہ معتصم باللہ کے دربار میں باقاعدہ ایلچی بھیجا کہ دیکھو تم لاکھ ہم سے لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، لیکن یہ ہلاکو خان کا فتنہ اگر یہ بڑھتا گیا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ آؤ اس وقت ہم متحد ہو کر اس فتنے کا مقابلہ کر لیں۔ اس وقت معتصم کے دربار کے علماء نے کہا کہ جلال الدین خوارزم شیعہ، ہم اس کا کہنا مانیں، ہم اس کا ساتھ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلال الدین خوارزم خود تو مارا گیا، خود تو لاپتہ ہو گیا۔ لڑتے لڑتے وہ مقام آیا کہ اب اس کے پاس نہ فوج رہی نہ علاقہ رہا۔ اب تاریخ نہیں بتا سکتی کہ اس کا انجام کیا ہوا، لیکن معتصم کا انجام سب نے دیکھا کہ بغداد کی گلی کوچوں میں منگولوں نے جب قتل عام شروع کیا ہے تو بادشاہ کو تخت سے اتار کر ہاتھیوں کے پیر سے باندھ کر بغداد کی گلیوں میں اس کی لاش کو گھسیٹا گیا ہے۔ اور عبرت کا یہ منظر بتا رہا تھا کہ کاش اس وقت شیعہ سنی مسئلہ کھڑا کرنے کے بجائے اس شیعہ ساتھی کی بات کو قبول کر لیا جاتا۔ بر صغیر میں انگریزوں نے اپنا جال بچھانا شروع کیا۔ جب وہاں پر انہوں نے اپنا اقتدار قائم کرنا چاہا تو پلاسی کے میدان میں سب سے پہلے جو شخصیت میدان میں اتری وہ سراج الدولہ تھا، بنگال کا حکمران، مسلکن وہ بھی جعفری تھا۔ اس وقت ہندوستان کے تمام راجاؤں میں، تمام مہاراجاؤں میں کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ وہ بیچارہ وہاں شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کتنا بے وقوف تھا، چاہیے تھا کہ وہ انگریزوں سے سمجھوتا کر لیتا۔ لیکن آج کہتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ہیرو ہے تو وہ سراج الدولہ ہیرو ہے۔ تاریخ ذرا سے اور آگے بڑھی تو میسور میں ایک اور شیعہ اٹھا جس کا نام سلطان فتح علی ٹیپو تھا۔ اس نے علم جہاد بلند کیا اس وقت کے ان انگریزوں کے خلاف۔ نزدیک ہی ایسی ریاستیں موجود تھیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی تھیں، بہت قدیم ریاستیں، بہت بڑی بڑی ریاستیں، لیکن کسی نے بھی میسور کے اس چھوٹے سے حکمران کی مدد کرنا قبول نہیں کیا، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ سلطان فتح علی ٹیپو شہید ہو گیا، لیکن تاریخ حریت و آزادی میں اپنا نام اتنا نمایاں کر کے لکھا گیا ہے کہ اب زمانہ جب بھی آزادی کی داستان لکھے گا، ہندوستان پاکستان کے مملکت کی آزادی کی بات ہوگی تو اس کا سرنامہ، اس کا عنوان،
اس کا پہلا وہ کارنامہ کہ جہاں سے آزادی کا سفر شروع ہوتا ہے وہ میسور کے اس قتل کے بعد ہوگا، سلطان ٹیپو کے موت کے بعد شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد کم از کم ہم پاکستان والے ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ پھر ایک شیعہ اٹھا، اس نے چاہا کہ مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمانوں نے اتحاد سے انکار کر دیا، وہ اٹھا، آخر سرزمین وطن کو چھوڑ کر انگلستان میں جا کے آباد ہو گیا۔ پھر قوم کو احساس ہوا کہ یہ کیا بات کہہ رہا تھا، اس کی سننی چاہیے، وہ پھر بلائے گئے، درخواست کی گئی کہ آپ آئیے ہماری قیادت کیجئے، اور پھر اس قیادت کے انجام میں آج پاکستان صفحہ ہستی کے اوپر موجود ہے۔ یعنی شیعوں کی بات کو اگر مانا گیا ہے تو اجتماعی طور پر پوری ملت اسلام کا فائدہ ہوا ہے، شیعوں کی بات کو رد کیا گیا ہے تو ملت اسلامیہ کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ قیادت کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ بس بزرگان محترم، آج کے دور میں ہم شیعوں کو اپنی اس مقام کو پہچاننا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہم بھیڑ بکری کے اس گروہ سے بالکل الگ ہیں جس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو کبھی بادشاہوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کبھی دین کے نام پر ان کے ضمیروں کو سودا کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے ضمیروں کو ختم کر دیا گیا، نہ ان میں جرأت اظہار رہی، نہ آزادی فکر رہی۔ یہی دو وہ حربے ہیں کہ جو انسان کو زندگی کا حسن عطا کرتے ہیں، جو زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی کی منزلیں عطا کرتے ہیں۔ ایک جرأت اظہار ہے اور ایک سوچنے کی آزادی ہے، آزادی فکر ہے۔ لیکن کیا کیا گیا؟ بادشاہوں نے اپنے خزانے کھول دیے۔ خزانے اس لیے کھول دیے کہ لوگوں کے سوچ پر قبضہ کیا جا سکے، آزادی فکر ختم ہو جائے۔ اور پھر اگر آزادی فکر ختم نہیں ہوئی اور کسی کی زبان تک اس آزادی کا کلمہ آ گیا تو پھر ان کی تلوار میدان میں آ گئی، طاقت استعمال کی گئی جرأت اظہار کو ختم کرنے کے لیے، خزانے استعمال کیے گئے آزادی فکر کو ختم کرنے کے لیے۔ پوری قوم، مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال میں ان کا ایک پرچہ تھا، نکالا کرتے تھے، اس الہلال میں قسط وار ایک مضمون چھاپا تھا۔ اس مضمون میں خاص اس حوالے سے کہ جرأت اظہار اور آزادی فکر مسلمانوں کا سب سے بڑا وہ سرمایہ تھا جو اسلام نے ان کو عطا کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کے ذہنوں پر مذہبوں نے قبضہ کر رکھا تھا، مختلف علاقے کی حاکمیتوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ ان کو آزادی کا سبق پڑھایا تھا، لیکن مسلمان اس سبق سے محروم ہو گئے۔ کس نے محروم کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بنو امیہ کا سب سے بڑا جو نقصان پہنچا ہے ملت اسلامیہ کو وہ یہ کہ اسلام کے مسلمان جرأت اظہار سے بھی محروم ہو گیا اور آزادی فکر سے بھی محروم ہو گیا۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ جو بنو امیہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے، وہ آزادی فکر کے بھی علمبردار ہیں اور جرأت اظہار کے بھی علمبردار ہیں۔ اور بزرگان گرامی، یہی وجہ ہے کہ کربلا کل بھی ایک زندہ حقیقت تھی، آج بھی زندہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ کربلا کو اگر مذہبی پیمانوں پہ تولا جائے کہ وہ مقابلے والوں کا عقیدہ یہ تھا، حسین کا عقیدہ یہ تھا، تو پھر وہ مسئلہ صرف ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو اس عقیدے سے وابستہ ہیں۔ اگر مسئلے کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ یہ ایک خاندان تھا، ادھر مقابلے میں دوسرا خاندان تھا، تو اس مسئلے کو اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ یہ دو خاندانوں کا تصادم ہے، باقی دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ایک کی زبان کچھ اور ہوتی، دوسرے کی زبان کچھ اور ہوتی، تو ہم کہتے یہ لسانی جھگڑا ہے، زبان کا جھگڑا ہے، اور صرف وہی لوگ اس سے متعلق ہیں جو ان دونوں زبانوں سے وابستہ ہیں جس کا جھگڑا ہے۔ جتنے بھی عنوانات کسی تصادم کے ہو سکتے تھے، حسین نے ان تمام عنوانات کو ختم کر دیا۔ قبیلے ادھر بھی وہی ہیں، ادھر بھی وہی ہیں، زبان ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، مذہب جو ادھر دعویٰ کیا جا رہا ہے ادھر بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تمام وہ حوالے جو ان کے ہیں وہی حوالے ان کے ہیں، تمام حوالے ایک جیسے ہیں، تو پھر تصادم کس چیز کا ہے، اختلاف کس چیز کا ہے؟ شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی
لیکن حسین نے ایک نہیں متعدد مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا کہ آؤ دیکھو یہ لڑائی کس کی ہے، یہ زبان کا جھگڑا نہیں ہے، یہ نسل کا تصادم نہیں ہے، یہ قوم قبیلے کی لڑائی نہیں ہے، یہ علاقوں کے تقسیم کی لڑائی نہیں ہے، ایک ہی سرزمین کے لوگ ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ کیوں ٹکرا رہے ہیں؟ کہا اگر نہ سمجھ میں آئے تو میرے جنگ کے پورے مراحل کو دیکھتے جانا، کربلا کے تمام واقعات کو دیکھتے جانا۔ ایک طرف حر کا وہ لشکر ہے جو حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے کوفہ لے جانا چاہتا ہے، دوسری طرف حسین کی وہ جماعت ہے جو سفر میں ہوتے ہوئے اپنے پانی کے ذخیرے کو آئے ہوئے ان دشمنوں کی پیاس بجھانے کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ یہ رویہ تمہیں بتائے گا کہ ادھر کون ہیں ادھر کون ہیں۔ اگر یہ قافلہ کربلا میں پہنچے گا اور وہاں حسین کے قافلے کو دریا کے کنارے سے ہٹ کر کسی بے آب و گیاہ جگہ پر جہاں نہ گھاس ہو جہاں نہ پانی ہو ایسی جگہ خیمے لگانے پہ مجبور کر دیا جائے تو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ یہاں اختلاف کی بنیادی نوعیت کیا ہے، کہ ایک وہ ہیں کہ جو زندگی کی ضرورتوں کی تلاش میں ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو انسان کو بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بات بڑھتی چلی گئی اور کل میں نے جملہ کہا تھا کہ میدان جنگ کا ہیرو ہے حسین کا علمدار عباس، لیکن میدان میں جا رہا ہے تو گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں، خون بہانے کے لیے نہیں، فریق مخالف کی جان لینے کے لیے نہیں، اس لیے بازو کٹا رہا ہے، اس لیے جان کی قربانی دے رہا ہے کہ کچھ بچے پیاسے ہیں، ان کی پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ یہ مسئلہ کسی کے قوم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تمام دلیلیں حسین کے تعارف کے یہ تمام مرحلے اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو آؤ ایک ایسی دلیل دے دوں کہ اس کے بعد زمانہ کبھی مجھے مجرموں کی صف میں شمار نہ کرے، مجھے کسی گروہ سے وابستہ نہ کرے، مجھے کسی مذہب کا نمائندہ نہ کہے، یہ سمجھ لے کہ ہماری لڑائی کس لیے ہو رہی ہے۔ وہ کون سا موقع ہے جب حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کے آئے۔ حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئیں۔ اس بچے کا آنا وہ فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ حسین کی جماعت اگر بڑھ کر دگنی ہو جاتی، 3 گنی ہو جاتی، اس کا وہ اثر نہ ہوتا جو اکیلے ایک علی اصغر کی شہادت کا اثر ہوا۔ شب عاشور تھی، خیموں میں چراغ جل رہے تھے، بیویاں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھیں، حسین ایک ایک خیموں میں جا رہے تھے، ایک ایک بیوی کو اپنے بچوں سے مصروف گفتگو دیکھتے تھے۔ کہیں کوئی ماں کہہ رہی ہے دیکھو میرا تعلق غیروں سے رہا ہے، میرا ربط کچھ ادھر سے بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا قدم ذرا سے کسی مرحلے پہ پیچھے رہ جائے، دنیا کہے حسین کا بیٹا تو نہ کرتا، یہ لیلا کے دودھ کا اثر ہے۔ کوئی کہہ رہی ہے دیکھو تم اپنے طور پر چاہے جعفر طیار کے پوتے ہوگے، علی کے بیٹے ہوگے، لیکن میں در خیمہ پہ کھڑے ہو کے دیکھوں گی کہ کیا وہ فوج تمہیں جعفر طیار کا پوتا مانتی ہے کہ نہیں، علی کا نواسہ تسلیم کرتی ہے کہ نہیں۔ ایک ایک ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ حسین چلتے چلتے ایک خیمے میں پہنچے، دیکھا ایک بی بی ہے، سامنے ایک جھولا ہے، جھولے کے اوپر سر رکھے ہوئے زار و قطار رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ مخاطب ہوئے رباب کیا ہوا؟ بچہ پیاس سے رخصت ہو گیا، بچہ شدت پیاس سے مر گیا۔ مولا ابھی تو سانس آ رہی ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن اب نہ صحیح تو کچھ دیر کے بعد اگر یہی پیاس کی کیفیت رہی تو دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ تو جب رباب تمہیں یہ اندازہ ہے تو رو کس بات پہ رہی ہو؟ کہا مولا اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں کہ اس بچے کی زندگی تھوڑی سی ہے، رو اس بات پہ رہی ہوں کہ ذرا آپ نے دوسری ماؤں کو دیکھا ہے نا کس طرح کل کے لیے اپنے بچے تیار کر رہی ہیں۔ کاش میرا بچہ کم از کم گھٹنیوں ہی چل سکتا تو اسے میدان میں بھیج دیتی۔ مولا میں قیامت کے دن خاتون جنت کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ نہ معلوم ان جملوں میں کیسی اپیل تھی
کہ حسین کا دل ایک مرتبہ تڑپ اٹھا. کیا کیا؟ جھولے پہ ہاتھ رکھا. کبھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں. یہ حسین نے جھولے پہ اسی انداز سے ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، رباب دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، کل تیرے اصغر کو اکبر سے بڑا نہ کر دوں تو حسین نہ کہنا. بس آمین محترم، ہر مرحلہ تفصیل چاہتا ہے لیکن اختصار سے گزروں گا، تیزی سے گزروں گا. رباب مطمئن ہو گئی، اس کا مطلب ہے میری قربانی کی بھی قبولیت کی کوئی صورت نکل آئے گی. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بچہ کیسے اس قربانی میں حصہ دار بنے گا. یہ تو تاریخ نے بتایا کہ رباب جس طرح تیری قربانیاں قبول ہوئی ہیں کسی ماں کی قربانی قبول نہیں ہوئی. 2 چراغ تھے جو رباب کے گود میں روشن تھے، ایک کا نام اصغر تھا، ایک کا نام سکینہ تھا. اصغر داستان کربلا کا ہیرو بن گیا، سکینہ داستان شام کی مرکزی کردار بن گئی. بس سامعین محترم، روز عاشور آیا، یکے بعد دیگرے شہداء میدان میں جاتے رہے، جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے. اب رباب کل کے یہ تو یقین ہے کہ مولا نے جو کچھ کہا ہے وہ بطور پورا ہو کے رہے گا، لیکن حیران ہے کہ اس کے پورا ہونے کی صورت کیا ہوگی. وقت گزرتا گیا. حسین کا ایک خاص طرز عمل ہے، ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس چھوٹی سی جنگ کے لیے امام جتنے سپاہی لائے ہیں ان تمام سپاہیوں کو میدان میں بھیجنے سے پہلے مختلف موقعوں پر ان کی زبان سے اقرار کرایا ہے کہ میدان میں ہم کسی کے کہنے پہ نہیں آ رہے، کسی کی محض محبت میں نہیں آ رہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جان دینی چاہیے. یہ خصوصی اہتمام ہے راستے سے لے کے کربلا تک. اور شب عاشور کا وہ منظر تو نگاہوں کے سامنے ہے نا کہ سب کو بٹھا کے کہا تھا کہ چاہو تو چلے جاؤ. جی اب جو رک رہا ہے وہ اپنا فیصلہ ہے. اگر علی اکبر کی بات ہو تو وہ کہیں گے موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر قاسم کی بات ہو تو وہ کہیں گے چچا موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. اگر حبیب ابن مظاہر کی بات ہو تو وہ کہیں کہ حسین تجھے چھوڑ کے چلے تو جائیں لیکن کل قیامت کے دن ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے. ہر ایک اقرار کر رہا ہے، خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم جان دے رہے ہیں تو اپنی رضا سے دے رہے ہیں. حسین ان کی شہادت کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں کہ یہ منزل شہادت پر پورے شعور کے ساتھ، پورے اس علم کے ساتھ کہ ہم میدان جنگ میں جان دینے جا رہے ہیں. اس طرح سے حسین جب اقرار کرا لیتے ہیں تو میدان میں جا رہے ہیں. حسین کے ہر ساتھی نے میدان میں جانے سے پہلے اقرار کیا، لیکن حسین کا ایک ساتھی ایسا ہے کہ اقرار کرنے کے لیے ابھی قدرت نے اس کو زبان نہیں دی، ابھی اجازت نہیں ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے. اس لیے ضروری ہے کہ اس سے بھی اقرار کرایا جائے. کیسے وہ اقرار ہوا؟ حسین نے میدان میں کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ یہ آواز صدا بصحرا ثابت ہوتی، کوئی رد عمل نہیں آیا. اگر رد عمل آیا تو کچھ رد عمل کمانوں سے نکلا، کچھ رد عمل نیزوں کی صورت میں نکلا، کچھ رد عمل پتھروں کی صورت میں آیا. اقرار کی صورت میں کوئی رد عمل نہیں ہوا. اتنے میں حسین کے خیموں سے رونے کی آواز اٹھی. حسین پلٹے، کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ حل من ناصر ینصرنا کہا، آپ نے کہا اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. گویا یہ اقرار تھا، مولا زبان سے نہیں کہہ سکتا
تو عمل سے کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے بھی میدان میں لے چلیے. بس حسین آئے. ایک مرتبہ جھولے سے گرے ہوئے بچے کے گرد بیویاں جمع ہیں. رباب اجازت ہے تیرے بچے کو لے جاؤں میدان میں؟ لے جاؤں؟ مولا میں تو صبح سے انتظار کر رہی ہوں. نہیں، کوشش کروں گا کہ شاید اس کو پانی دے دیں. رباب جانتی ہے کہ صبح سے کتنے ہیں، کوئی پانی لینے گیا واپس نہیں آیا. اس کو پانی پلانے جائیں گے تو یہ کون سا واپس آئے گا. کہا نہیں مولا لے جائیے، میں تو انتظار کر رہی تھی. حسین نے بچے کو گود میں اٹھایا، چاہتے تھے کہ نکلیں. ایک مرتبہ رباب آگے بڑھ کے مولا ذرا 1 منٹ کے لیے بچہ مجھے دے دیجئے، ایک لمحے کے لیے بچہ دے دیجئے. کیوں رباب، کیا دل نہیں چاہتا؟ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی. یہ بات ہے تو لے جائیے. نہیں، ایک ذرا سے غرض ہے، میرے حوالے کر دیجئے. حسین نے بچہ ماں کے حوالے کیا. ماں لے کے خیمے کے پچھلے حصے میں چلی گئی. کچھ دیر تک بیٹھی ہوئی، کچھ کرتی رہی. واپس آئی تو اب اصغر کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا. نیا کرتا جسم کے تھا، رومال کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھا، بال سنورے ہوئے تھے. مولا تلوار نہیں اٹھا سکتا نہ صحیح، لیکن حیدر کرار کا پوتا ہے، سپاہی بنا کے لائی ہو. سپاہی بنا کے لائی ہو. حسین اصغر کو لے کے چلنے لگے. اب ایک مرتبہ در خیمہ تک پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ ماں پھر آئی. مولا مجھے اجازت ہے میں ذرا اصغر سے ایک بات کر لوں. ہاں رباب جو کچھ کہنا ہے کہہ لو. رباب جھکی. بیٹا مجھے معلوم ہے ابھی تھوڑی دیر میں تجھے تیر لگے گا، تو اپنی دادی کی گود میں پہنچ جائے گا. بیٹا اصغر وہاں دادی تجھے پانی پلائیں گی. بیٹا اپنی ماں کی لاج رکھ لینا، جب تک حسین نہ آ جائے حوض کوثر کا پانی نہ پینا. بیٹا تجھے حسین لے کے جا رہے ہیں، ابھی کچھ دیر میں تو دنیا سے چلا جائے گا، دادی کے حضور میں پہنچے گا. اگر دادی کہیں کہ ماں نے منہ دھلا کے نہیں بھیجا تو بتا دینا کہ ماں کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا کہ میرا منہ دھلا سکتی. اور پھر کہا بیٹا تجھ سے ایک اور گزارش ہے، جا رہا ہے دادی کے حضور میں جائے گا، وہاں جب جائے تو جا کے ماں کی شکایت نہ کرنا. بیٹے تو جانتا ہے کہ ماں کی کیا کیفیت ہے. اور بیٹا اتنا اور خیال رکھنا کہ میدان میں حسین لے جا رہے ہیں، ابھی تیری گردن میں تیر لگے گا. بیٹے اگر تیر کھا کے تو رو دیا تو دنیا کہے گی حسین کا بیٹا تو نہ روتا. یہ رباب کے دودھ کا اثر ہے. بیٹے میں تو تب مانوں کہ تیر کھا کے مسکرا دے. بس سامعین محترم، چند جملوں کا سفر اور گفتگو کو مختصر کروں. حسین لے کے گئے، جا کے کھڑے ہوئے. اس وقت حسین کا ایک جملہ جو امام کو وصیت کرتے ہوئے بعد میں امام نے ارشاد فرمایا تھا، جب خیمے میں آئے تھے نا تو اس واقعے سے متعلق ایک وصیت فرمائی تھی. اور وہ وصیت کیا تھی؟ اس وقت آپ کو یاد کیا گیا تھا، امام نے آپ کو یاد کیا تھا. ایک وصیت کی تھی کہ سید سجاد جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، کیسے پانی کے بدلے اس کی گردن پہ تیر چلایا گیا. بس حسین انسانیت کی اس عظمت کو اٹھائے ہوئے درندوں کے سامنے آئے. ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا، عمر ابن سعد نے کہا کہ حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. اس نے کمان میں تیر جوڑا، چاہتا تھا تیر چھوڑے کہ ایک مرتبہ کمان ہاتھ سے چھوٹ گئی. 2 مرتبہ
جب یہی صورتحال ہوئی تو ایک شخص تھا سنان ابن انس، وہ آیا کہنے لگا حرملا تو مانا ہوا تیر انداز ہے، کیا ہو گیا؟ ایک بچے سے خوف زدہ ہے، تیر نہیں چلا پاتا۔ کہا نہیں خوف زدہ نہیں ہوں، لیکن جیسے تیر چلانے لگتا ہوں سامنے حسین کے خیمے کا پردہ ہلنے لگتا ہے، شاید ماں پردے کے پیچھے کھڑی ہے۔ سنان نے کہا اچھا میں اور خیمے کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، اس کی طرف آڑ بنا کے کھڑا ہو گیا۔ حرملہ نے پھر کمان میں تیر جوڑا، تیر چلا، تیر کو اب جناب رباب کے باپ کا نام امراء القیس تھا، عرب کا مانا ہوا تیر انداز تھا، شہرت تھی جناب رباب کے والد کے تیر اندازی کی، بیٹی کو بچپن سے تیر اندازی کا ہنر سکھایا تھا۔ در خیمہ پہ کھڑے ہوئے تیر کا رخ دیکھا، تیر کا رخ دیکھا، ایک مرتبہ کہا خبردار اگر اصغر تو اسی طرح لیٹا رہا تو یہ تیر حسین کے سینے پہ لگے گا۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ بچہ حسین کی گود میں اچھلا، تیر کو اپنی گردن پہ لے لیا۔ بس سامعین محترم، آخری جملے میرے، میں نے تفصیلات چھوڑی، نہ معلوم کیسے حسین لے کے آئے۔ اب بہت سی روایتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں حسین اس لاش کو لے گئے لیکن خیمے میں نہیں لائے، اس لیے کہ ماں سے شرمندہ تھے کہ ماں کو کیا دکھائیں گے، پانی پلانے لائے تھے نا۔ لیکن بزرگان گرامی یہ جملہ، یہ روایت مجھے مرتبہ جناب رباب کے خلاف نظر آتی ہے۔ جہاں علی اکبر کی لاش کا استقبال ام لیلہ نے کیا ہو، جہاں انہیں محمد کی لاش کو زینب نے دیکھا ہو، جہاں قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو ام فروا نے خود گٹھری کھول کے دیکھا ہو، وہاں کیا رباب کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کی لاش دیکھتی؟ چنانچہ ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے کہ حسین خیمے میں آئے، رباب حیران کھڑی ہوئی ہے، دیکھ رہی حسین کے گود میں بچے کی کیا حالت ہے، خون سے شلوکا تر ہے۔ ایک مرتبہ حسین مخاطب ہوئے، پہلے تو ماں نے دیکھ کے نا ایک مرثیہ پڑھا، صرف 3 لفظوں پہ مشتمل مرثیہ پڑھا، صرف یہ کہا کیا اس عمر کے بچے کو بھی قتل کرتے؟ کیا اس عمر کے بچے کو بھی قتل کرتے؟ حسین نے کہا رباب یہ بچہ اس وقت اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں اس بچے کے اوپر مرثیہ پڑھو یا اس پہ آنسو بہاؤ، ذرا ایک کام کرو بچے کو لے کے میرے ساتھ آؤ۔ آگے حسین چلے، پیچھے بچے کو لے کے رباب چلی، خیمے کے پیچھے حسین آئے، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، ذوالفقار سے کڑھا کھودنے لگے، رباب بچے کو گود میں لیے کھڑی رہی۔ یہ دنیا میں کسی بچے کی واحد میت تھی کہ ماں جنازہ اٹھائے ہو، باپ قبر کھودے ہو، قبر کھودی گئی، بچے کو حسین نے لٹایا، مٹی ڈال دی، قبر بند کر دی، رباب پلٹی، مطمئن ہے کہ کل دھوپ میں جوانوں کے لاشیں پڑے ہوں گے، لیکن میرا ننھا بچہ کم از کم خاک میں آرام سے سو رہا ہوگا۔ لیکن رباب کیا کرے کہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہی ہے، ایک نیزے کی نوک پر اپنے علی اصغر کا سر دیکھا، میرے لال تجھے قبر میں بھی سونے نہ دیا گیا، تجھے قبر سے نکال کر نیزے پہ اٹھا لیا گیا، ماتم علی اصغر۔
جھلاؤں گی بشیر میرے آجا، تجھے جھولا 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 جھلاؤں گی بشیر میرے آجا، جھولا جھلاؤں گی بشیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں بشیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں گی بشیر میرے آجا، 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 سب بولو بشیر میرے آجا،
بشیر میرے آجا تجھے جھولا جھولاؤں گی بشیر میرے آجا اپنے علی اصغر کو اپنے علی اصغر کو گوری میں سلاؤں گی بشیر میرے آجا جھولا جھولاؤں گی بشیر میرے آجا اپنے علی اصغر کو اپنے علی اصغر کو گوری میں سلاؤں گی بشیر میرے آجا مجھے جھولا جھولاؤں گی بشیر میرے آجا آگے آؤ بشیر میرے آجا بشیر میرے آجا بشیر میرے آجا اعلان تصور میں دے دے کہ تجھے لوری اعلان تصور میں دے دے کہ تجھے لوری مقتل میں تیرے خالی جھولے کو جھلاؤں گی بشیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بشیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بشیر میرے آجا بشیر میرے آجا جھولا جھولاؤں گی بشیر میرے آجا تجھے جھولا جھولاؤں گی اعلان تصور میں کہ تجھے لوری اعلان تصور میں کہ تجھے لوری مقتل میں تیرے خالی جھولے کو جھلاؤں گی مقتل میں تیرے خالی جھولے کو جھلاؤں گی بشیر میرے آجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جھلاؤں گی سب بولو بشیر میرے آجا مجھے جھولا جھولاؤں گی بشیر میرے آجا بشیر میرے آجا بشیر میرے آجا مجھے جھولا جھلاؤں گی بشیر میرے آجا جھولا جھلاؤں گی بشیر میرے آجا مجھے جھولا جھلاؤں گی بشیر میرے آجا اپنے علی اصغر کو اپنے علی اصغر کو گوری سناؤں گی بشیر میرے آجا مجھے جھولا جھلاؤں گی بشیر میرے آجا مجھے جھولا جھولاؤں گی بشیر میرے آجا مجھے جھولا جھولاؤں گی بشیر میرے آجا مجھے جھولا جھلاؤں گی ملنے کے لیے ماں سے کچھ دیر کو آ جاؤ ملنے کے لیے ماں سے کچھ دیر کو آ جاؤ
حال سناؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بولو تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا 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 تجھے جھولا جھلاؤں گی ملنے کے لیے ماں سے کچھ دیر کو جاؤ ملنے کے لیے ماں سے کچھ دیر کو آ جاؤ مجھ دکھیا پہ کیا گزری سب حال سناؤں گی مجھ دکھیا پہ کیا گزری سب حال سناؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا بے شیر میرے آجا اپنے علی اصغر کو اپنے علی اصغر کو لوری بھی سناؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر 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 میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی جاتے ہوئے خیمے سے جو تو نے کیا بیٹا جاتے ہوئے خیمے سے جو تو نے کیا بیٹا ان تیرے اشاروں کو میں بھول نہ پاؤں گی ان تیرے اشاروں کو میں بھول نہ پاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں 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 گی اپنے علی اصغر کو اپنے علی اصغر کو لوری بھی سناؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاتے ہوئے خیمے سے بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی جاتے ہوئے خیمے سے جو تو نے کیا بیٹا جاتے ہوئے خیمے سے جو تو نے کیا بیٹا ان تیرے اشاروں کو میں بھول نہ پاؤں گی ان تیرے اشاروں
یاروں کو میں بھول نہ پاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بولو بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں فوج ستم میرے آجا ماتم بے شیر میرے آجا جب فوج ستم آئے اور چھینے میری چادر جب فوج ستم آئے اور چھینے میری چادر اس دشت بیاباں میں میں کس کو بلاؤں گی اس دشت بیاباں میں کس کو بلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں 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 گی کیا فوج ستم آئے اور چھینے میری چادر کیا فوج ستم آئے اور چھینے میری چادر اس دشت بیاباں میں کس کو بلاؤں گی اس دشت بیاباں میں کس کو بلاؤں گی بے شیر میرے آجا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا جھولا جھلاؤں گی بے شیر میرے آجا تجھے 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 جھولا جھلاؤں گی آنا اگر مشکل آواز تو مدر کو آنا اگر مشکل آواز تو مدر کو مقتل میں تجھے لینے میں خود گلی آؤں گی مقتل میں تجھے لینے میں خود گلی آؤں گی نوی رات ہے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی بے 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 شیر میرے آجا لوری بھی سنانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا
اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اور میری طرح لال کو اور میری طرح لال کو گودی میں سلانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا 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 پیاسا ہے میرا لال نہ خود مانگ سکے گا پیاسا ہے میرا لال نہ خود مانگ سکے گا مل جائے جو پانی سے مل جائے جو پانی سے جی بھر کے پلانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے روٹھے علی اصغر تو وصیت ہے یہ میری روٹھے علی اصغر تو وصیت ہے یہ میری ہر طرح میرے لال کو ہر طرح میرے لال کو تو ناز اٹھانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اے قبر میرے جھولے میں اسے بہن سلاتی تھی ہمیشہ جھولے میں اسے بہن سلاتی تھی ہمیشہ جھولا یا ملتا نہیں جھولا یا ملتا نہیں اصغر کو بتانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا 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 جھولے میں اسے بہن سلاتی تھی ہمیشہ جھولے میں اسے بہن سلاتی تھی ہمیشہ جھولا یا ملتا نہیں جھولا یا ملتا نہیں اصغر کو بتانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا 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 اور میری طرح لال کو اور میری طرح لال کو گودی میں سلانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اور میری طرح لال کو اور میری طرح لال کو گودی میں سلانا اے قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا
قبر میرے چاند کو لوری بھی سنانا اصغر کے خون میں جو ہے تاثیر فاطمہ اصغر کے خون میں جو ہے تاثیر فاطمہ پیاسا صغیر ہے میرا صغیر ہے میرا گرمی سے بچانا ہم سے غم شبیر ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا جواب دیجئے ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا کہتے ہیں علمدار کے دے موت خدایا کہتے ہیں علمدار کے دے موت خدایا کہتے ہیں علمدار کے دے موت خدایا منہ پیاسی سکینہ کو منہ پیاسی سکینہ کو دکھایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا شاہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو مجھے اکبر شاہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو مجھے اکبر شاہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو مجھے اکبر عباس صدا دیتے عباس صدا دیتے کہ جایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا قاسم کی نہ امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نہ امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نہ امید رکھو مادر قاسم لاشے کی یہ حالت ہے لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا
یا حسین 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 عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، زہرا کی دعاؤں کے، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں 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 گے، تحریر ہے دریا پر غازی کی وفاداری، تحریر ہے دریا پر غازی کی وفاداری، شبیر تیرے منکر کیا اس کو مٹائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، زہرا کی دعاؤں کے، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، بازو جو قلم ہو کے دریا پہ گرے تیرے، بازو جو قلم ہو کے دریا پہ گرے تیرے، ہم حشر تلک ان کا اب سوگ منائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، زہرا کی دعاؤں کے، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، ہے تجھ سے یہی وعدہ شبیر کی مجلس میں، ہے تجھ سے یہی وعدہ شبیر کی مجلس میں، عباس تیرے غم میں ہم خون بہائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، زہرا کی دعاؤں کے، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا
زینب کی تمنا ہے خواہش ہے سکینہ کی زینب کی تمنا ہے خواہش ہے سکینہ کی ہر گھر پہ علم تیرا ہم لوگ سجائیں گے عباس علم تیرا جو لوگ بنائیں گے عباس